بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکے میں جو برکت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دامن میں سمیٹی تھی، وہ سفر کرتے کرتے ساتھ ہی چلی آئی کہ مسافر بھی ساتھ ہی ساتھ آیا تھا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ خشک سالی کے دن چل رہے تھے اور ایسے میں بھی ہماری بکریاں جو چرنے جاتی تو پیٹ بھرے واپس آتی۔ لوگ کہتے کہ جہاں دفتر ابی زہیب کی بکریاں چرتی ہیں، تم بھی ادھر ہی اپنی بکریاں جان چراؤ۔ لیکن برکت ہر کسی کے مقدر میں کہاں کہ ہر مدعی کے واسطے دار ورثن کہاں۔ ایک روز آپ رضائی بہن کے ساتھ بکریوں کے ہمراہ نکل آئے۔ گرمی کی شدت نے دل و جاں کو جیسے پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ مائی حلیمہ بیٹی پر ناراض ہوئی کیونکہ ایسی گرمی میں بھائی کو لیے نکلی۔ بہن نے عجیب قصہ سنایا کہ میرے بھائی کو گرمی نہیں لگتی کہ جہاں جہاں نکلتا ہے سر پر بادل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ واقعی بادل سر پر سایہ فگن تھا اور ہمارے حضور چلتے تھے تو بادل چلتا تھا، آپ رک جاتے تو بادل رک جاتے تھے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارمیں دیکھتے ہیں۔ وہ برس برکتوں کے گزرے اور آپ کی واپسی کا وقت آن پہنچا۔ اماں کا دل اس خیال سے ہی اتھل پتھل ہو رہا تھا کہ کیا یہ برکتیں واپس چلی جائیں گی، لیکن واپس جانا تو تھا۔ سو دل پر ہزار بوجھ لیے بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے خاوند کے ہمراہ راہ مکہ پہنچی اور جا کر بی بی آمنہ کے حضور عرض گزار ہوئی کہ بی بی کچھ روز کو برکتوں کی برکھا اور دان کیجیے کہ آپ تو دیوالی ہیں کہ آپ نے ہی تو کہا تھا اس بچے کے باپ بارے۔ بی بی نے انکار کیا اور ادھر سے اصرار ہوا۔ شدت طلب نے یہ منظر کیا کیا، یہ عالم شوق کا دیکھنا نہ جائے۔ آخر بی بی مان گئی اور ہمارے حضور جو خوب قد گاٹھ نکال چکے تھے، مزید 2 برس کے لیے واپس آ گئے۔ لیکن تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا کہ ابھی آئے ہوئے 2-3 ماہ گزرے تھے کہ سب کچھ بدل گیا۔ اس روز بھی آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے نکلے۔ ادھر آپ کھیل رہے تھے کہ آسمان سے روح القدس کا نزول ہوا، انہوں نے آپ کو زمین پر لٹایا اور سینہ کھول دیا۔ روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو جبرائیل امین نے آ کر آپ کو زمین پر چت لٹایا اور سینہ چاک کر کے آپ کا دل مبارک باہر نکالا اور پھر اس کے اندر سے جمع ہوا کچھ خون نکالا اور کہا یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ ہے۔ پھر ایک طلائی تشتری میں آب زمزم سے آپ کے قلب مبارک کو غسل دیا اور اس کو شگاف سے ملایا، اس کی اصلی جگہ پر اسے رکھ دیا۔ اتنے میں دوسرے بچوں نے دوڑ کر آپ کی رضائی والدہ کو اطلاع دی کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے آ کر آپ کا اڑا ہوا رنگ دیکھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینے مبارک پر ٹانگوں کے نشان دیکھے ہیں۔ اس بیچ کچھ دوسرے بچے مائی حلیمہ سعدیہ کی طرف بھاگے اور گھر آ کر سارا ماجرا آن سنایا۔ وہ کچھ حیران اور کچھ پریشان آپ کی جانب بھاگی تو دیکھا کہ آپ کے رنگ بھی فک اور آخری ماہ سے لپٹ کر یوں روئے کہ صحرا میں برسات ہو گئی ہو۔ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ آ چکے تو ایک بار اماں حلیمہ آپ سے ملنے بھی آئی تھی۔ خبر دینے والے نے خبر دی کہ ایک بوڑھی اماں آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ بلایا گیا تو ایک کمرے سے بوڑھی عورت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب بھاگ رہے ہیں۔ واپس آئے اسی طور لپٹ پڑے اور پکار رہے تھے میری ماں میری ماں۔ شک کمر کے اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ کے میاں ڈر گئے اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے اور اس سے پہلے بچہ والدہ کے حوالے کر آتے ہیں۔ مکے پہنچے اور بی بی آمنہ سے آ کر عرض گزاری کی، آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ بی بی آمنہ جیسے چونک گئی۔ کبھی 2-3 ماہ پہلے تو یہ دونوں میاں بیوی بسط اسرار آپ کو لے کر گئے تھے اور چھوڑنے پر مانتے نہ دیتے تھے، اور اب چہروں پر عجیب ریانی اور ساتھ اسرار کہ آپ اپنے بچے کو واپس لے جائیں۔ آپ نے مائی حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ بات کو بہت بدلنا چاہا، لیکن وہ بھی مکے کی سردار تھی کہ ذہانت
جن کے گھر میں پلتی ہے۔ سو بی بی حلیمہ کو بتانے ہی بنی اور شق صدر کا سارا تمام تر قصہ سنایا اور ساتھ اپنی ماہرانہ رائے بھی دی کہ شاید بچے پر کوئی اسیب کا اثر ہے۔ بی بی حلیمہ کی اس بات پر بی بی آمنہ نے اس پر مسکراتے ہوئے کہا، سنو حلیمہ سنو، ایسا بالکل نہیں ہے، واللہ شیطان کی کیا مجال کہ میرے لخت جگر کے پاس آئے۔ لو میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں ولادت کا قصہ سناتی ہوں۔ بی بی حلیمہ تن گوش ہوئیں تو بی بی آمنہ نے کہا، ان کا حمل ایسا آسان تھا کہ شاید کسی کا ہو، اور حالت عمل میں مجھے خواب آیا کہ گویا میرے جسم سے نور خارج ہوا ہے، جس سے شام کے محل منور ہوئے اور دور تک دکھائی دیے، اور پھر جب واضح حمل کا وقت آیا تو میرا محمد ہاتھوں سے ٹیک لگائے آسمان کو تک رہا تھا، تو یہ خوف اور خطرے کی باتیں جانے دو، یہ کہا اور بی بی آمنہ سے اپنا بچہ گود لیا۔ حضور مکے میں واپس آن پہنچے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔